میرے محترم دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کی طرح مخاطب ہو کے دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایک ڈھنگ، ایک سلیقہ دیتے ہیں، اور پھر یہ انسان دنیا کے اندر رہ کے دنیا کی دلدل میں پھنستا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ہماری منزل قبر ہے، ہماری منزل آخرت ہے، یعنی ہم نے جا کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملنا ہے، اور ہم نے قبر سے وابستگی رکھنی ہے۔ انسان یہ چاہے کہ میں مروں نہ، لیکن آخر ایک دن اس نے دنیا سے جانا ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ وہ لوگوں، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، اور دھوکہ ڈالنے والا شیطان یہ تمہارا دشمن ہے۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اب ایک شیطان ہمارا دشمن ہے، دوسرا فرمایا کہ یہ نفس، یہ تمہاری خواہشات تمہاری دشمن ہیں۔ انسان کے دل کے اندر خواہشات پیدا ہوتی ہیں، انسان کے دل کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنے کی امنگیں پیدا ہوتی ہیں، اور میں کہ یہ نفس جو ہے یہ بھلائی کو چاہتا ہے، آسانی کو چاہتا ہے، لیکن اللہ کا قاعدہ قانون یہ ہے کہ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس کو اللہ آزماتے نہ ہوں۔ ہر انسان آزمائش میں ہے، کسی کو مال دے کے آزماتے ہیں، کسی کو خوبصورتی دے کے آزماتے ہیں، کسی کو تنگی دے کے آزماتے ہیں، کسی کو بیماری کے اندر آزماتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون قاعدہ ہے کہ وہ ہر انسان کو اس کی طاقت کے مطابق آزماتا ہے۔ وہ کس آزمائش میں ڈالے، اللہ سے اس بات کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اب جب وہ آزمائش آتی ہے تو اس آزمائش کے اندر یہ انسان جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف نگاہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا مقصود بناتا ہے، تو یہ انسان کامیابی کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جو انسان مال آیا تو مال ہی کے اندر غرق ہو گیا، مال آیا مال ہی کے اندر غرق ہو گیا، اور مال ہی کو اس نے مقصود بنا لیا، اب یہ مال اس کو جہنم میں لے جاتا ہے، اب یہ مال اس کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اسی طرح جب کسی انسان کو اللہ نے عہدہ دیا، بڑا عہدہ دے دیا، اب اس عہدے کے اندر اللہ کا قانون نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی نہیں دیکھتا، تو یہ عہدہ مل جانا اس کے اوپر ایک آزمائش تھی، لیکن اس نے آزمائش نہیں سمجھا، بلکہ اس نے اپنی طاقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ لوگوں پہ ظلم کرنے پہ لگ چکا۔ اس نے فیصلے سارے اپنے کیے۔ ہماری حکومتوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے، ہماری حکومتوں میں یہی کچھ ہو رہا ہے، قانون ان کے اپنے ہیں، عدالتیں ان کی اپنی ہیں، جس کے چاہے دل کے اندر بات آئی اور میں اس آدمی کے بارے میں یہ فیصلہ کرنا، بس فیصلہ کر دیا۔ دل میں بات آئی کہ اس آدمی کو کیا کرنا ہے، سزا دینی ہے، بس فیصلہ کر دیا۔ حالانکہ قانون خدا بندی کیا ہے کہ تم نے قانون خدا بندی کو دیکھنا ہے۔ جج جو ہوتا ہے نا، یہ بڑے منصب پہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش میں اگر اس سے غلط فیصلہ ہو گیا تو یہ فیصلہ فرمایا کہ فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ انسان جب قتل ہو جاتا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے، فتنہ نہیں رہتا، لیکن فتنہ یعنی جو جج فیصلہ کرنے والا ہے، جب فیصلہ غلط کرتا ہے تو فتنہ پیدا ہوتا ہے، شر پیدا ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جس قوم کے اندر، جن قبیلوں کے اندر، جن لوگوں کے اندر، جن ملکوں کے اندر فتنہ پیدا ہو جائے تو یہ فتنہ سخت ہے، کس سے؟ قتل سے زیادہ سخت ہے۔ تو یہ آدمی جج کے عہدے پہ جو فائز ہے یہ بڑا سخت جگہ پہ ہے، لیکن کیا کرتا ہے، یہ انسان اس عہدے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، اپنی من کی خواہش کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کرتا ہے۔ اور آج ہمارے ملک کے اندر یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ہمارے کیوں؟ قانون خدا بندی نہیں، قانون نافذ نہیں، اللہ کا قانون نافذ نہیں۔ اور قانون کس کا نافذ ہے؟ جمہوریت کا قانون نافذ ہے، غیروں کا قانون نافذ ہے، اور غیروں کے قانون جتنے بھی ہیں وہ یہی ہیں کہ بھئی اللہ کو چھوڑ دیا جائے اور شیطان کو پکڑ لیا جائے۔ اب پوری دنیا کے اندر شیطان نے کہا تھا اللہ میں اس انسان کو ضرور جہنم کی طرف لے کے جاؤں گا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ اگر میری طرف آئے گا تو میں اسے معاف کروں گا، اس کے گناہوں کو معاف کروں گا، معاف کرنے کے بعد پھر سے میں بخش دوں گا۔ اس نے کہا تھا اللہ میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، لیکن اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اب اس کی یہ کوشش جس وقت تک دنیا آباد ہے اس کی کوشش لگی رہے گی، کسی کو یہ عہدوں میں غرق کرے گا، کسی کو یہ مال میں غرق کرے گا، کسی کو یہ فقیری کے اندر غرق کرے گا، کسی کو یہ بیماریوں کے اندر غرق کرے گا، اور ان سارے کاموں کے اندر وہ انسان جو اللہ کو نہیں دیکھتا وہ خراب ہو جاتا ہے، اس کی دنیا بھی خراب ہو جاتی ہے اور موت کے بعد بھی زندگی خراب ہو جاتی ہے۔